عام خبر سے متعلق آگاہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو عام خبر سے متعلق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ اپیل کنندہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جس پر پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ اس متعلق میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ ٹیلر نیوز رؤف بزمی سے۔ جی رؤف، آگاہ کیجیے گا اس سماعت سے متعلق۔ جی بالکل، آج جو ہے ایون فیل اور عدلیہ ریفرنس کی جو درخواست ہے بالغ کرنے کی درخواست تھی میاں نواز شریف کی، اس پر جو عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ احتساب عدالت میں جو ہے نواز شریف کے وکیل اعظم زی تارڑ اور امجد پرویز پیش ہوئے، جبکہ پروسیکیوٹر جنرل نیب احتشام قادر شاہ پیش ہوئے۔ اس موقع پر پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ احتساب عدالت نے کیسز پر فیصلہ سنایا تو اس کے خلاف اپیلیں دائر کی گئیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ریفرنس واپس دینے کی گنجائش ٹرائل کے دوران موجود تھی۔ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر فیصلے کے خلاف اپیل ایڈمٹ ہو جائے تو کیس واپس نہیں ہو سکتا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ اگر اپیل دائر ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، عدم پیروی کو بھی خارج نہیں ہو سکتی۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کا کہنا تھا کہ اگر ان اپیلوں کو بحال کریں گے تو پھر انہیں میرٹس پر دلائل سن کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ایون سیٹ ریفرنس سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں دائر کیا گیا تھا۔ ٹھیک، رؤف بزمی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ صدام مانگڑ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا باہر کی تفصیلات لے لیتے ہیں۔ صدام مانگڑ، بتائیے گا اس وقت نواز شریف واپس جا چکے ہیں؟ جی بالکل، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے العزیزی اور ایون فیل ریفرنس میں جو اپیلوں کی درخواست جو سماعت تھی اس کے دونوں جو ہے فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ نواز شریف کی طرف سے جو کہ وکیل تھے اعظم زی تارڑ اور امجد پرویز پیش ہوئے، جبکہ نیب کی طرف سے پروسیکیوٹر جنرل نیب احتشام قادر شاہ پیش ہوئے۔ تو پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالت کو بتایا کہ پروسیکیوٹر کا فرض ہے کہ وہ ریاست کے مفادات کی حفاظت کرے بلکہ انصاف کو بھی مخلوط خاطر رکھے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کا کہنا تھا کہ ہم نے عدالت کے سامنے بیان دیا ہے کہ نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ملزم قانون میں موجود تمام ریلیف کا حقدار ہوتا ہے اگر وہ قانون کی پاسداری کرے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ اگر اشتہاری ملزم سرنڈر کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق تمام ریلیف ملنا چاہیے۔ نیب کا جامع موقف ہے کہ نواز شریف کی اپیلیں بحال کی جائیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ نواز شریف اپنی اتھارٹی عدالت میں سرنڈر کر چکے ہیں۔ نیب کو نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ہم اپیلوں پر تب موقف دیں گے جب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوں گی۔ اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن نذیر نے کہا کہ کیا آپ اپیلوں کے نتیجے میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی حمایت میں موقف دیں گے؟ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ اب بھی اپیلوں کا معاملہ عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ اس موقع پر پروسیکیوٹر جنرل نیب اور چیف جسٹس عامر فاروق کا مکالمہ ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے فیز میں آپ کو اپیلوں کی بحالی پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اس موقع پر جو ہے نواز شریف کے وکیل اعظم زی تارڑ نے اپیلیں بحال کرنے تک اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے پڑھ کر بھی سنائے۔ اس موقع پر جسٹس میاں حسن گل اور نذیر نے کہا کہ جہاں تک گرل سے مراد مریم نواز کا معاملہ ہے، ٹھیک، رؤف بزمی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صدام مانگڑ سے بھی مزید تفصیلات لے لیتے ہیں۔ صدام مانگڑ، بتائیے گا اس وقت عدالت کے باہر کے کیا مناظر ہیں؟ نواز شریف واپس جا چکے ہیں؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف کی گاڑی جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ میاں نواز شریف کی گاڑی میں تھوڑی دیر میں وہ جو ہے وہ اس میں بیٹھیں گے۔ جو کارکنان ہیں وہ اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں، اور ان کی گاڑی جو ہے وہ بالکل میاں نواز شریف کی جو ہے وہ بالکل تیار کر دی گئی ہے۔ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ گاڑی بالکل روانہ ہونے کے قریب ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس وقت سیکیورٹی کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ صدام مانگڑ، یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں جی، سیکیورٹی کے حوالے سے آج اسلام آباد پولیس کی نفری جو ہے وہ گزشتہ پیشی کی نسبت زیادہ تعینات کی گئی تھی، اور سیکیورٹی کے انتظامات چاروں طرف جو ہے وہ خاردار تاریں لگا کے راستے بند کر دیے گئے تھے اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں۔ اور بالخصوص جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو عمارت ہے، اس کی عقب سائڈ میں جو ہے وہاں پر بھی اسلام آباد پولیس کی جو نفریاں وہ تعینات کی گئی تھی۔ مجموعی طور پر اسلام آباد پولیس کی 30 بٹالین جو ہیں وہ تعینات کی گئی تھی، جبکہ اس کے علاوہ ایف سی کی نفری بھی تعینات تھی۔ 650 سے زائد جوان جو ہیں وہ تعینات تھے۔ جو سی پی او سیکیورٹی ڈویژن ہے وہ ذاتی حیثیت میں ان تمام سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں ان کی نگرانی بھی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو کارکنان ہیں ان کو کسی بھی صورت جو ہے وہ ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور گیٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے مین گیٹ کے اندر والی سائڈ اور باہر والی سائڈ دونوں طرف میں سیکیورٹی کی جو
جی آثار ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو صدام مانگٹ، اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ رؤف بزمی، آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، کیا عدالت کی جانب سے کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ یہ محفوظ فیصلہ اب کب سنایا جائے گا؟ جی، یہ جب یہ عدالت نے دونوں فرقین کے آج جو ہے سماعت میں دلائل سن کر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اور ابھی عدالت نے اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے، صرف اتنا عدالت نے کہا کہ فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ اب یہ عدالت پہ منحصر ہے کہ وہ کس وقت یہ فیصلہ سناتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یعنی عدالت نے ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے، اور اس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اور ان کے جو پارٹی رہنما وہ بھی عدالت سے اب جا چکے ہیں۔ یہاں سے وہ عدالت سے نہیں نکلے، وہ بھی نکلنے والے ہیں کچھ دیر میں، کیونکہ میں کمرہ عدالت سے باہر آ گیا ہوں، ابھی وہ محل نکلنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، رؤف بزمی یہ بھی بتائیے گا، اس کیس سے متعلق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا اہم ریمارکس جو ہیں مزید سامنے آئے ہیں؟ جی، نواز شریف ابھی کمرہ عدالت کے اندر ہی موجود ہیں، ابھی اندر ہی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جو پارٹی رہنما ہیں وہ بھی ان کے ساتھ، اور یہ تھوڑی دیر میں نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، رؤف بزمی جس طرح سے آپ ڈیٹیل بتا رہی ہیں، یہ بھی بتائیے گا کہ چیف جسٹس کے اس حوالے سے اس کیس سے متعلق کیا اہم ریمارکس مزید سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، آج جو سماعت ہوئی اس میں جو ہے پراسیکیوٹر جنرل نیب نے اپنے دلائل دیے، اس کے علاوہ معاشی کے جو وکیل تھے اعظم نذیر تاڑر، ان کی طرف سے جو ہے دلائل دیے کہ ان کے ساتھ جو امن کے وکیل تھے امجد پرویز، انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے۔ اس موقع پر جو پراسیکیوٹر جنرل نیب ہیں احتشام قادر شاہ، ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب اور میں پراسیکیوٹر جنرل اس بات میں متفق ہیں کہ متفق ہیں ہم نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پراسیکیوٹر نیب نے کہا کہ پراسیکیوٹر کو ملزم کے لیے متصف نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے کہا کہ ہمارے سامنے اپیلیں نہیں، صرف بحالی کی درخواستیں ہیں۔ پراسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ اگر اشتہاری نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا تو ان کی اپیلیں بحال ہونی چاہیے۔ جس نے کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس سے متعلق مزید غور بھی کریں۔ پراسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ اگر اپیلیں بحال ہوں گی تو ہم اس پر دلائل دیں گے۔ جسٹس میاں حسن گل اور زیر نے کہا کہ کیا آپ ججمنٹ کے حق میں دلائل دیں گے۔ پراسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ہم اپیلیں بحال کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ پراسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ اپیلیں بحال ہوگی تو پھر شواہد کا جائزہ لے کر عدالت موقف اختیار کرے گی۔ پراسیکیوٹر جنرل کا کہنا تھا کہ ہم اپیلوں پر تب موقف دیں گے جب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوں گی۔ اس موقع پر جسٹس میاں حسن گل اور زیر نے کہا کہ کیا آپ اپیلوں کے نتیجے میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی حمایت میں موقف دیں گے۔ پراسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ابھی اپیلوں کا معاملہ عدالت کے سامنے نہیں ہے، پہلے فیز میں آپ کو اپیلوں کی بحالی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے جو ہے پراسیکیوٹر جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر جو ہے نواز شریف کے وکیل ہیں امجد پرویز، انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی ایمن فیلڈ ریفرنس سے بریت کے فیصلے میں عدالت نے واضح کر دیا ہے۔ امجد پرویز کا کہنا تھا کہ عدالت نے کہا کہ نیب کو 12 موقع دیے گئے مگر 3 مرتبہ وکلاء کو تبدیل کیا گیا۔ امجد پرویز نے کہا کہ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب نواز شریف کا کردار بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ نیب اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس موقع پر جو ہے نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تاڑر، انہوں نے اپیلیں بحال کرنے سے متعلق اعلیٰ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ بھی پڑھ کے سنائے۔ اور اس موقع پر جو جسٹس میاں حسن گل اور زیر نے کہا کہ جہاں تک گل کیا معاملہ ہے، اس کا کیس میں کردار نہیں بنتا۔ میاں گل حسن اور زیر نے مریم نواز کو حوالہ دیتے ہوئے گل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ میرے 30 سالہ کیریئر میں ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ اشتہاری ملزم عدالت میں آ کر کھڑا ہو اور اس کا اسٹیٹس بحال نہ ہوا ہو۔ اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ جب ملزم عدالت میں آ جاتا ہے تو اس کے وارنٹ اسی وقت منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ اعظم نذیر تاڑر نے عدالتی فیصلوں کے حوالے بھی دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ اپیل کنندہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر پراسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ اس متعلق میں پہلے ہی بتا دوں گا کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے۔ پراسیکیوٹر جنرل نیب اور چیف جسٹس کا مکالمہ ہوا جس میں کہا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی اپیلوں پر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے۔ پراسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ جی بالکل، نواز شریف سرنڈر کر چکے ہیں، عدالتی رحم و کرم پر ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ اپیل کنندہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر پراسیکیوٹر نے کہا کہ اس مطلب میں پہلے ہی بتا چکا ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے۔ پراسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ درخواست گزار جس نے ہمیں سرنڈر کیا اس نے خود کو عدالت کے رحم کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ سے بطور عدالتی معاون پوچھ رہے ہیں کہ اپیل بحال ہوئی تو ضمانت کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے عدالت نے دونوں فریقین کے جو ہیں وہ دلائل سن کر جو فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ جی رؤف بزمی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے، ذرائع کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ جیسے محفوظ کیا گیا ہے تو کیا لگتا ہے کہ آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا، اور کیا نواز شریف ابھی عدالت کے اندر ہی موجود ہیں اور ان کا بھی یہی امکان ہے کہ اگر فیصلہ یہ آج سنایا جاتا تو وہ سن کر ہی جائیں؟ جی اس کا تو جو ہے
امکان تو زیادہ تر یہی ہے کہ آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا. زیادہ جو امکان یہی ہے کہ آج اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. یہ جو ایمن فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس پہ درخواستوں پہ جو سماعت ہوئی ہے، زیادہ تر امکان یہی ہے کہ آج اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. جی